آدمی مخلص ہو، اپنی نیت کو ٹھیک رکھے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور اس کے علاوہ کوئی کسی عمل میں اور کوئی نیت نہ ہو۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العدل فی الرضا والغضب، خوشی کی حالت میں اور غصے دونوں کی حالت میں انصاف کروں، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا۔ میں اگر خوش ہوں خوشی کی حالت میں بھی انصاف کروں، اور اگر غصے کی حالت میں ہوں تو غصے کی حالت میں بھی انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ بعض اوقات آدمی غصے میں ہوتا ہے تو پھر انصاف کو پامال کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ظلم کے قدر آتا ہے اور انصاف تو ایک طرف رہ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، غصے کی حالت میں بھی انصاف کرے اور خوشی کی حالت میں بھی انصاف کرے۔ اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسب فی الغنا والفقر، مالداری اور تنگی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ ویسے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جامع ارشاد میں بہت بڑا معاشی اصول بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کام میں استخارہ کیا، استخارہ اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر، اور استخارے کی دعا ہے اللہ سے مشورہ کرے کہ یہ کام میرے لیے مناسب ہے یہ نہیں، شرط ہے کہ وہ کام، چاہے ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، میں کپڑے کی دکان بناؤں یا کراکری کی دکان بناؤں، کراکری کی بناؤں یا میں بریانی کی بناؤں، اس وقت میں ملازمت کروں یا اس میں کروں، ہے دونوں جائز، لیکن کون سا میرے لیے بہتر ہوگا، اس جگہ رشتہ کروں یا اس جگہ رشتہ نہ کروں۔ اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی نماز اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے، اور استخارہ کو اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کام میں استخارہ کر لیا پھر وہ نامراد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ سے مشورہ کیا۔ ولا ندم من استشار، اور جس نے کسی کام میں کسی سے مشورہ کر لیا اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور مشورے میں یہ ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس لائن کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، علاج کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تعمیر کے لیے کسی اچھے انجینئر سے مشورہ کریں، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس لائن کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں۔ تو فرمایا جو آدمی مشورہ کر لے اس کو پھر ندامت نہیں اٹھانی۔ اور تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، خرچ کرنے میں درمیانی چال چلے، میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ یہ ایک فرد کے لیے بھی اصول ہے، ایک گھر کے لیے بھی یہ اصول ہے، خاندان کے لیے بھی یہ اصول ہے، ملک کے لیے بھی اصول ہے، جسے کہتے ہیں نا چادر دے کر قوم پھیلائے۔ میانہ روی اختیار کرے، اور اگر میانہ روی نہیں اختیار کرے گا تو پھر ظاہر ہے معاشی توازن نہیں رہے گا۔ آج ہماری بری حالت کیوں ہے؟ ساری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں، اور ہمارے عللے تللے اور ہمارے وزیروں کی عیاشیاں اور حکمرانوں کی عیاشیاں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک گورنر ہاؤس دیکھیں آپ، کتنے میلوں میں پھیلا ہوا ہے، ایک بڈھا بڈھی گورنر اس کی بیوی بیٹھے ہوئی ہیں، اور گورنر ہاؤس دیکھو تو جناب کتنے دور تک پھیلا ہوا۔ میں لندن گیا اور لندن کے جو وزیر اعظم کی رہائش دیکھی، وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، تو 2 فلیٹ جڑے ہوئے ہیں جس میں وہاں کا وزیر اعظم ہے، عام قسم کے فلیٹ ہیں، اور 2 فلیٹ جڑے ہوئے ہیں جس میں وہاں کا وزیر اعظم ہے۔ اور ہمارے صدر دیکھیں، ہماری ساری دنیا سے کشکول اٹھائے ہوئے ہیں، بھیک مانگتے مانگتے شرم نہیں آتی، کہیں سے بھیک مل جاتی ہے تو پھر اچھلتے ہیں، فلاں نے ہمیں قرضہ دے دیا، فلاں بھی دے گا، فلاں بھی دے گا، فلاں نے تو معاف کر دیا گا۔ آج ہمارا ساری کامیابی اسی پر ہے، فلاں قرضہ دے دے گا، فلاں معاف کر دے گا، فلاں ری شیڈول کر دے گا، اور اس پر ہمیں کوئی ذلت نہیں ہوتی، اس پر کوئی ذلت نہیں، جیسے بالکل بھکاری سارا دن مانگتا ہے، کوئی ڈانٹے کوئی
نے ایک اصول بتا دیا، وَعَلَى مَلِكُ تَصَدَّقَ، جو میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر مالداری اللہ دے دے تو بھی میانہ روی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کہ فقر کا سامنا کرنا پڑے، اور فقر آ جائے تو یہ نہیں کہ ہو گیا کیا فرق پڑا۔ تو میں نے عرض کیا بعض اوقات آدمی غربت کی حالت میں کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ مرزائیت کا فارم پر کر لیتے ہیں، ہاں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سہارا ہے میدان حشر میں، اس کیا کیا کہ بس انہوں نے ملازمت کا کہا ہے، ہاں، اور وہ سہارا اس سہارے سے بھی معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں مالداری میں بھی اور فقر میں بھی درمیانی چال چلوں، میانہ روی اختیار کروں، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی انصاف کروں۔ اور اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو دوں جو مجھ سے روکے، میں اس کو دوں جو مجھ سے۔ آج دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان اخلاق کی تعلیم دی، فرمایا میں اس کو دوں جو مجھ سے روکے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو ہمارے خالہ جان نے ہمارے یہاں سیویاں بھیج دی، ہم نے ان کے یہاں بریانی بھیج دی، انہوں نے ہمارے یہاں حلوہ بھیج دیا، ہم نے ان کے یہاں چاول بھیج دی۔ ہمارا اصول تو یہی ہے۔ اور گھر والی سے بھی پوچھ لیں کہ دوائیاں کچھ ہے بھیجی تھی، آپ نے حلوہ بھیجی، تم ادھر چاول بھیجی ادھر پوری کری، پرلے تو کوئی نہیں بھیجا نا، کوئی ضرورت نہیں کر ہم کی سڑک پر چنگے کریں نا۔ آپ اندازہ کریں ہمارا حال تو یہ ہے، اور ہم تو بدلا۔ انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دادا جان آئے باہر سے زخمی ہو کر، تو معصوم پوتی نے پوچھا کہ دادا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا کتے نے کاٹ لیا۔ تو بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی دادا جان کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ دادے نے کہا 4 ہوتے ہیں۔ دادا جی آپ کے کتنے ہیں؟ کہا 32۔ 8 گنا زیادہ، تو آپ 32 دانتوں کے ساتھ اسے کاٹتے۔ تو دادے نے کہا بیٹا وہ کتا تھا اور میں انسان ہوں، وہ کتا تھا اور میں انسان ہوں، کتے اور انسان کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو کہتے لات مار کے اس نے جواب میں 2 لاتیں ماری، تیرا کی جان سی دل پر کاٹا بھی یہ نہ۔ انسانیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ جو نہ 9.5 کی تھا 6.5 بچے کی شادی کے نہیں آئے تھے، 6.5 پر بچے کے نہیں۔ آج ہم تو عید کے جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ کچھ اخلاق، کچھ انسانی قدریں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کچھ آخرت، اس کو بھی تو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو دوں جو مجھ سے۔ ہے یہ مشکل بات، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تو جنہوں نے یہ کیا ہے مشکل بات، دل پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، لیکن فرمایا جو اس طرح کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کی جنت عطا فرمائے۔ اور اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں اس کو معاف کر دوں ہوتا بلکہ صدقے سے مال پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھاتے تو نبوت کی بات میں ارشاد میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایمان والے کا تو عقیدہ ہوتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت سے نکلی خبر غلط۔ ایمان والا اپنی نظر پہ اتنا یقین نہیں کرتا جتنا نبوت کی خبر پہ یقین کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور زوجہ محترمہ کچھ غمگین تھی، جتنا آپ کی خبر پہ یقین۔ یہ ایمان والا اپنی نظر پہ یقین نہیں کرتا، خبر پہ۔ اور نبوت کی خبر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نظر تو دیتی ہے صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے مال بڑھتا ہے۔ فکس ڈپازٹ کرایا تھا 7 لاکھ اور وہ 14 لاکھ ہو گیا، بڑھ گیا۔ اور صدقہ دیا 1 لاکھ میں سے 10,000 صدقہ دیا تو 90,000 روپئے رہ گئے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ صدقے سے مال کیا ہو رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، اور آنکھ دیکھ رہی ہے کہ سود سے کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے نہیں سود سے مال کم ہو رہا ہے اور صدقے سے مال بڑھ رہا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظر پہ یقین نہ کرے، خبر پہ یقین کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اور فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے۔ معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں کیا شک ہے کہ معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے؟ ہم تو اپنی منہ چھوٹی کرنے کے لیے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارے بات نیچے نہ ہو، اور یہ پھر اس کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے۔ ہاں، اور قطع تعلقی کرنے والا لیلۃ القدر میں بھی مغفرت سے معروف ہوتا ہے، مغفرت سے معروف ہوتا ہے، شب برات میں بھی معروف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کو چھوڑے رکھو، ہاں، جنہوں نے آپس میں بغض اور کینہ اختیار کیا ہوا ہے ان کو چھوڑے رکھو جب تک یہ آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دوسرے سے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اس دوران موت آ گئی تو سیدھا جہنم جائے گا۔ اور فرمایا آپس کی بدسلوکی دین کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے اسرا والوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے، اس کو دوں جو مجھ سے روکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری خاموشی، میری گفتگو ذکر کی ہو، اللہ کی یاد کی ہو، زبان سے جو بات نکالے آدمی تو فرمایا وہ اللہ کی یاد کی بات ہو، خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بھلائی کی بات کرے، اگر بات اس نے کرنی ہے تو بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، اللہ کی ذکر کی بات کرے، دین کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے علاوہ بات کرے گا تو فرمایا کہ پھر من کثرت کلامہ کثرت خطاؤہ، جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اور زبان، فرمایا زبان ایسی چیز ہے، یہ ایسی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، دو جبڑوں کے درمیان یہ آدھ پاؤ کا گوشت کا ٹکڑا، ایسا اللہ نے یہ کمپیوٹر رکھ دیا ہے۔ آپ غور کریں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی کی عمر بڑھتی ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، چشمہ لگتا ہے، کان کمزور ہوتے ہیں، دل میں بیٹری لگ جاتی ہے، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، سارے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، لیکن جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے زبان کے ہمیشہ شباب ہی رہتا ہے، زبان کبھی کمزور، جتنا بڑا زبان اتنی تیز، جوانوں سے بھی زیادہ تیز۔ آپ 3 گھنٹے بولیں، 4 گھنٹے بولیں، دل دماغ تھکے گا لیکن زبان نہیں تھکی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب فرمایا اس زبان کو خیر کے لیے بھی کنجی بن سکتی ہے اور شرور کے لیے بھی کنجی بن سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اس زبان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے کہ یہ نامراد ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے استعمال کی وجہ سے میں لے جائے گی، بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے فرمایا زبان کو استعمال کرتے ہوئے خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو فرمایا کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میرا نطق اور میری گویائی یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ کبھی رنج کی حالت میں، کبھی بے چینی کی حالت میں ہر بات کو نہ لکھا کرو، جو کوئی نصیحت کی بات ہو وہ لکھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پوچھا حضور لوگ یوں کہتے ہیں میں ہر بات کو لکھ لیا کروں یا نہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غم کی حالت میں، رنج کی حالت میں ہوں یا بے چینی کی حالت میں، میری اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو ہمیشہ حق ہی نکلتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی کہ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ یہ زبان ہی بہت سی خیروں کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے اور بہت سے شرور کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آج جتنے فسادات دیکھیں اکثر و بیشتر ان کی طے میں جائیں تو بات شروع زبان سے ہوتی ہے، اور زبان سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نوبت اور جو آگے بڑھتی ہے، اور پھر سال کی قطع تعلقیاں اور ناراضگیاں جنم دیتی ہیں۔
لیکن بات شروع زبان سے، کس نے میرے متعلق کیوں کہا، میری بیوی کے متعلق کیوں کہا، ہاں ہمارے بچوں کے متعلق کیوں کہا، بات شروع یہاں سے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے قتل و غارت پر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں بڑی جامعیت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری گفتگو اللہ کی ذات کی گفتگو ہو، اور میری خاموشی اللہ، میری خاموشی آپ میں فکر کرو کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے کہاں چلے گئے، کیا لے کر گئے، میں کیا لے کر جاؤں گا، ہاں مجھے کس نے پیدا کیا، یہ کائنات کا سارا نظام کس نے پیدا کیا، اس کا بنانے والا کوئی ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ کتنے کتنے لوگ دنیا میں، ہاں، اور جن کا نام تھا، آج آج ان کی کھوپڑیوں کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، اور ان کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو گئے ہیں، اور ان میں کیڑے چل رہے ہیں، وہ سیدھا ہو گئے، وہ حویلیاں اجڑ گئیں، وہ محلات اجڑ گئے، وہ دبدبہ ختم ہو گیا، وہ روب ختم ہو گیا، اور آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ یہ دنیا، فرمایا یہ جائے عبرت ہے، تماشا نہیں ہے، چل چلاؤ کی جگہ ہے۔